یہی مہینہ رجب المرجب کا امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا مہینہ ہے۔ آج امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ پہلو اور گوشے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ناچیز کو حق کہنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے، اور اس حق پر مجھے آپ کو تمام سامعین کو حاضرین کو عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ امام ابو حنیفہ، ان کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، دادا کا نام زودی ہے، پردادا کا نام ماں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ یہ عربی النسل نہیں ہے، یہ عربی نسل سے نہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ فارسی النسل ہے، یہ ایرانی ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ یہ افغانی ہے، یہ کابل سے آئے اور کابل سے آ کے افغانستان سے آ کے یہ کوفہ میں آباد ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایرانی ہے، ایرانی النسل ہے، ایران سے آ کر یہ کوفہ میں اس وقت آباد ہوئے جب کوفہ علم و عرفان کا مرکز تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دار الخلافہ مدینہ طیبہ سے کوفہ منتقل کر چکے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ایران سے آئے یا افغانستان سے آئے اور کوفہ میں آباد ہو گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے دادا زودی اپنے تحفے تحائف لے کر حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ ایک دن فالودہ لائے، حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آج ہمارا نوروز ہے، آج ایرانیوں کا عید کا دن ہے، ان کا یوم عید نوروز کہلاتا ہے۔ اپنے عید کے دن کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ فالودہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا آج عید کا دن ہے اور مسلمان کا ہر دن عید کا دن ہوتا ہے، ہر دن اللہ کی نعمتیں اس پر برستی ہیں، اللہ کی رحمتوں میں وہ ڈوبا ہوتا ہے، ہر دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت امام کے والد نعمان کی ولادت ہوئی، نعمان ابن ثابت کی ولادت ہوئی، تو ان کے والد زودی اپنے بچے کو امام صاحب کے والد گرامی کو ثابت کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں آئے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو بزرگوں کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے کہ بزرگ انہیں دعائیں دیں، ان کی زندگی اچھی گزرے۔ حضرت علی کی خدمت میں لائے اور حضرت علی نے امام اعظم کے والد ثابت کو بہت دعائیں دی۔ حضرت امام کے پوتے اسماعیل کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ حضرت علی شیر خدا کی دعائیں ہیں،
ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی سرداری عطا کی ہے۔ دنیا میں ہمیں علم کی بادشاہی بخشی ہے کہ علم کا سردار بنایا ہے، اور آخرت میں بھی اس سے امید ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا۔ حضرت امام سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 80 سال ہو گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، اب وہ آنکھیں خال خال رہ گئی تھی۔ جن آنکھوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اب صحابہ بہت کم تعداد میں رہ گئے تھے، بہت تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ آپ نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ جو آنکھیں اللہ کے نبی کا جمال دیکھیں وہ صحابہ کہلاتے ہیں، اور جو صحابہ کو دیکھے وہ آنکھیں تابعی کہلاتے ہیں۔ آپ کا منصب، آپ کا مقام تابعی والا ہے۔ یہ اسلام میں مقامات ہیں، صحابی کا مقام، تابعی کا مقام، تبع تابعی کا مقام۔ آپ تابعین میں سے ہیں، اور حضور نے تابعین کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی ورأى من رآنی، فرمایا خوشخبری ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے مجھے دیکھا، جن آنکھوں نے میرا جمال محبت سے، عقیدت سے، ایمان و اخلاص سے دیکھا، ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا میں کہ دنیا میں رہیں گے تو اچھی زندگی کے ساتھ رہیں گے، دنیا سے اٹھیں گے تو ایمان کے ساتھ اٹھیں گے، اور آخرت میں اپنے رب سے ملیں گے تو رب ان سے راضی ہوگا۔ فرمایا طوبی لمن رآنی ورأى من رآنی، خوشخبری ہے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے مجھے دیکھا، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ امام صاحب اس طبقے میں شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، جنہوں نے رسول اللہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک یہ حضور کے صحابی ہیں اور حضور کے خادم تھے۔ ان کی ماں ان کو اس وقت حضور کی خدمت میں لائی جب یہ 10 سال کے تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا لڑکا آپ کی خدمت کرے گا۔ یہ بصرہ آ گئے تھے، بصرے سے یہ کوفہ آیا کرتے تھے۔ سن 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت حضرت امام کی عمر 13 برس کی تھی۔ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی بار انس بن مالک کو دیکھا، خضاب سرخ لگاتے تھے، داڑھی کو سرخ کرتے تھے، نخ کے مقام پہ آ کے ٹھہرتے تھے، اور میری ان آنکھوں نے کئی بار ان کی زیارت کی ہے۔ حضرت امام نے ابو طفیل واصلہ ابن عامر کی زیارت کی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا انتقال سن 100 ہجری میں ہوا ہے۔ اس وقت امام کی عمر 20 سال کی تھی، 20 سال امام کی عمر تھی۔ اس صحابی کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی زیارت کی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے ائمہ اور فقہا ہیں، ائمہ مذاہب ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، ان میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ تابعی ہوں۔ یہ شرف حاصل ہے تو امام ابو حنیفہ کو کہ انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا۔
یہ شرف صرف امام اعظم کو، ہمارے امام کو، جنہوں نے ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات آسان کر کے دے دی کہ اس طرح ان تعلیمات پر عمل کرو۔ ہمارا امام تابعی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ یہ تابعی ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت دولت والے تھے، یہ مسجد کے امام نہیں تھے، یہ خیال نہ کرنا، یہ امت کے امام ہیں، امت کے پیشوا ہیں۔ یہاں جب امام کہا جاتا ہے تو امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہوتا ہے، یہاں علم کا امام، یہاں عرفان کا امام، یہاں فقہ کا امام، حدیث کا امام، تفسیر کا امام، رسول اللہ کے علوم کو پہلانے کا امام۔ حضرت امام ابو حنیفہ بہت مال والے تھے، کارخانہ تھا ریشم کے کپڑے کا، ان کے مل میں، ان کے کارخانے میں ریشم کا کپڑا بنتا تھا۔ بہت بڑی تجارت تھی جو لاکھوں سے تجاوز کر کے کروڑوں تک پہنچ چکی تھی۔ کوفہ میں، کوفہ کے بازاروں میں، جگہ جگہ دکانوں پر دکاندار آپ کے نمائندے تھے اور آپ کا کپڑا فروخت کرتے تھے۔ آپ کے مل میں بننے والا کپڑا، آپ کے مل کا بنا ہوا کپڑا، وہ آپ کے ڈیلر تھے، آپ کے مل کا بنایا ہوا کپڑا بیچتے تھے۔ بصرے کے اندر بڑے بڑے دکاندار، کپڑا فروش، وہ آپ کے کارخانے کا بنا ہوا ریشم کا کپڑا فروخت کرتے تھے۔ آپ سینکڑوں تان ریشم کے انہیں بیچتے تھے، لیکن آپ کے کارخانے میں اور آپ کے خزانے میں ایک پائی جسے کہتے ہیں، وہ ناجائز اور حرام کا داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا آپ کا مسلمان کاروبار، خود بھی مسلمان، کاروبار بھی مسلمان، کاروبار کو بھی مسلمان بنایا ہوا تھا۔ ایک پائی جسے کہتے ہیں ناجائز کا اور حرام کا، شک و شبہ کا، آپ کے کارخانے میں، آپ کے خزانے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا طریقہ کار تھا تجارت کا؟ آپ بھی تجارت کرتے ہیں بہت سے لوگ، سنو اس طریقے کو اپناؤ۔ برکتیں چاہتے ہو تو برکتیں آپ تعویذوں سے چاہتے ہو کہ تعویذ دے دو برکت ہو جائے۔ برکتیں آپ اگر بتیوں سے چاہتے ہو کہ اگر بتی جلائیں تو برکت ہو جائے گی۔ آؤ برکت کس سے آتی ہے؟ اب سنو کہ برکت کن کاموں سے آتی ہے۔ برکت بڑے حوصلے سے آتی ہے، بڑی ہمت والے کاموں سے برکت آتی ہے۔ ہم اور آپ تو مسجد کے مولوی کے پیچھے لگے ہیں کہ تعویذ دے دو برکت کے لیے۔ تعویذوں سے برکت آتی ہے؟ تعویذوں سے برکت تب آئے گی جب آپ برکت والے کام کریں گے۔ کام کے آپ سارے تعویذ کے برعکس، تعویذ کی تعلیم اور ہے، آپ کے کام اور ہے، اور پھر چاہتے ہو کہ تعویذ سے برکت آئے۔ یہ ناممکن، محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم کی کارخانے میں کیسی برکت آئی؟ آپ نے اپنے نمائندے کو، اپنے ڈیلر کو، جن کا نام حفص ابن عبد الرحمن تھا، یہ آپ کا کپڑا بیچتے تھے بصرے میں۔ بصرہ اور شہر ہے، کوفہ اور ہے، جیسے کراچی اور حیدرآباد، حیدرآباد اور شہر ہے۔ بصرے کو یوں سمجھو جیسا حیدرآباد ہو، اور کوفہ کو یوں سمجھو جیسے کراچی ہو۔ آپ کے ڈیلر بصرے کے اندر عبد الرحمن کو آپ نے ریشم کے تان بھیجے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پیغام بھیجا کہ ان تھانوں کے اندر ایک تھان عیب والا ہے، وہ تان خراب ہے۔ جب اس تان کو فروخت کرو
تو جس کو بیچو اس کو عیب بتا دینا کہ اس تھان کے اندر یہ عیب ہے، لینا چاہو تو لو ورنہ نہ لو، چھوڑ دو، اور تھان عیب وہ لے لو۔ یہ ہے وہ کاروبار جسے مسلمان کاروبار کہتے ہیں۔ ہم اور آپ عیب چھپاتے ہیں، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے برکت ڈھونڈتے ہو؟ ان غلیظ کاموں میں برکتیں ڈھونڈتے ہو؟ جھوٹ میں، فراڈ میں، دھوکے بازی میں، عیوب کو چھپانے میں، ان میں برکتیں ڈھونڈتے ہو؟ یہ کس خیال میں مبتلا ہو گئے ہو؟ یہ ہمارے نفس پلید نے، جو ہمارا پلید نفس ہے، اس نے ہمارے ذہن میں یہ زہر گھول دیا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولو گے، فریب نہیں کرو گے، عیب نہیں چھپاؤ گے، مال نہیں بکے گا۔ اور اللہ کا رسول جو صاف ستھری تعلیم دیتے ہیں، وہ کہتے عیب بتاؤ گے اور خریدنے والے کو اس شے کی خرابی بتاؤ گے، تمہارا کاروبار گھٹے گا نہیں اور چمکے گا۔ اللہ اور اس کا رسول یہ سکھاتا ہے، اور ہمارا نفس فلید اور شیطان اور دنیا کے گمراہ تاجر وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عیب ظاہر نہ کرنا ورنہ مال نہیں بکے گا، مال فروخت نہیں ہوگا، نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ امام ابو حنیفہ کی تجارت جو مسلمان تجارت ہے، خود بھی مسلمان بننا ہے، تجارت کو بھی مسلمان بنانا ہے، تجارت بھی ہماری مسلمان ہو، کہ اس میں ایک تھان عیب والا ہے، خرابی ہے اس میں، خریدار کو بتا دینا، وہ چاہے تو لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ عبد الرحمن جو آپ کے کپڑوں کے بیچنے کا نمائندہ تھا، اس نے سارے تھان فروخت کر دیے اور وہ عیب بتانا بھول گیا کہ کس کو بیچا ہے، وہ کتنی رقم کا بیچا ہے اس تھان کو، کون سی رقم ہے اس تھان کی۔ 30 تھان تھے، ایک تھان 1,000 درہم کا، 30 تھان 30,000 درہم کے، 30,000 روپوں کے۔ بس سننے کی باتیں ہیں یہ، اس پہ عمل کا ہم کر سکتے ہیں، ہمارے حوصلے کہاں ہیں؟ اس لیے حوصلے بڑھاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب آؤ، حوصلے بڑھاؤ گے تو پھر ہر طرف کاروبار چمکے گا۔ بےایمانیاں کرو گے، گٹھیا اور ذلیل کام کرو گے تو پھر دھکے کھاتے پھرو گے، پھر دھکے ہی دھکے ہیں۔ یہ 30,000 درہم کے 30 تھان ڈیلر نے فروخت کر دی، وہ بھول گیا بتانا گاہک کو کہ اس میں ایک میں عیب ہے۔ یہ رقم آپ کو بھیج دی، رقم آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنے نمائندے سے پوچھا کہ جس تھان کے اندر عیب تھا اس کا عیب گاہک کو بتا دیا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو ابھی یاد آیا، میں تو بھول گیا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ 30,000 روپے ابو حنیفہ کے خزانے میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جو عیب والا تھان بکا ہے یہ پتہ نہیں کہ وہ کتنے کا بکا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ اس کی رقم اس 30,000 میں کون سی رقم ہے، اس کی رقم کون سی ہے، یہ تو ساری رقم ملی جلی ہو گئی۔ فرمایا اب جو عیب والا تھان ہے اور جو بغیر عیب کے ہیں وہ میرے خزانے میں ان کی رقم داخل نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ ساری رقم لوگوں پر صدقہ کر دو، یہ غرباء اور مساکین کو تقسیم کر دو۔ اس کاروبار نے اور اس طرح کے دیانتداری نے آپ کے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کے کاروبار کو اور چمکایا۔ اس لیے ان بزرگوں کا حال سنتے لیے جمع ہو تو پھر اس طریقے کے کاروبار کو اپناؤ۔ یہ نہ کہنا کہ نقصان ہو جائے گا، نقصان ہوگا تو چند ہی دنوں کے بعد اس نقصان کی تلافی ہوگی، اس نقصان سے کئی گنا زیادہ مال آئے گا۔ آپ اپنے دکان پہ بیٹھے تھے،
ایک خاتون آئی ریشم کا تھان لے کے اور کہا کہ یہ تھان میں بیچنا چاہتی ہوں، آپ اس تھان کو خرید لیں یا یہ تھان میرے لیے بکوا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے میں بیچنا چاہتی ہو، کیا قیمت لگائی ہے تم نے اس کی؟ کہنے لگی 100 درہم۔ امام صاحب نے فرمایا 100 درہم؟ یہ تو بہت کم قیمت تو نے لگائی ہے، یہ تو بہت پیسوں کی ہے۔ میرے اور آپ کا خون سیروں بڑھ جاتا جب وہ 100 درہم ہمیں بتاتی کہ بہت کم قیمت لگائی ہے، قیمت تو بہت زیادہ ہے، بہت منافع ہو رہا ہے مجھے، فوراً پیسے نکالتے اور اسے دیتے اور ہمارا خون سیروں بڑھ جاتا۔ اپنا کاروبار دیکھو اور اس مسلمان کاروبار کو دیکھو، یہ ہے مسلمان کاروبار۔ فرمایا کہ یہ تو بہت کم قیمت تو نے لگائی ہے، یہ 100 کا کہاں ہے؟ اس نے کہا پھر 200 کا بکوا دی۔ 100 کا نہیں تو 200 کا۔ فرمایا 200 بھی بہت کم ہے، یہ تو 200 سے بھی بہت زیادہ کہا ہے۔ اپنا حال دیکھو، موازنہ کرو، اپنا اور ان کا موازنہ کرو، ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، وہ کاروبار کے کس راہ پہ تھے؟ ان کا منہ ادھر تھا، ہمارا منہ ادھر ہے، ہم ان کا منہ مغرب کی طرف، ہمارے کاروبار کا منہ مشرق کی طرف، بالکل الٹ سمت میں ہم جا رہے ہیں ان سے۔ ہمارے کاروبار کی سمت وہ نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی اور جس پر یہ نیک لوگ چلتے تھے اور خوب منافع کماتے تھے۔ ہماری کاروبار کی سمت الٹی سمت ہے، ہماری وہ سمت نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح سمت پہ چل رہے ہیں، اکثریت ہم سب کی خراب ہو چکی ہے۔ اس لیے کاروبار کو مسلمان بنانا ہے، پھر نماز بھی اچھی لگے گی، پھر روزہ بھی اچھا لگے گا، پھر تلاوت بھی اچھی لگے گی، پھر نئے کاموں کے اندر لذت اور لطف بھی آئے گا۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہر عمل دوسرے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھ لی، نماز میں تبھی لذت آئے گی جب کاروبار حلال اور جائز ہوگا، جب رزق حلال کماؤ گے۔ ہر عمل دوسرے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک عمل دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ 200 سے زائد کا ہے۔ اس نے کہا پھر 300 کا فروخت کرا دو۔ فرمایا تو 300 سے بھی زیادہ کا ہے کوئی ایسا تاجر جو امام ابو حنیفہ کے اس طریقے پہ تجارت کرتا ہو؟ یا تو زیادہ قیمت کی چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کم قیمت کا ہے، آج کل تو اس کی مارکیٹ ہی نہیں ہے، ہم اس کا حوصلہ اور پس کر دیتے ہیں کہ آج کل تو اس کی مارکیٹ ہے ہی نہیں، یہ مال تو چلتا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے پرانا مال اٹھا کے لے آئے ہو؟ ہمارا طرز عمل یہ ہے کاروبار۔ اس نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میں غریب عورت ہوں اور آپ مذاق کر رہے ہو، کبھی کہتے ہو 200 کا ہے، کبھی کہتے ہو 300 کا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ مذاق نہیں کرتا ہے، ابو حنیفہ بغیر ضرورت کے بات ہی نہیں کرتا ہے، ابو حنیفہ زیادہ بات کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 500 درہم کا ہے، یہ 500 روپے کا ہے تیرا یہ تھان، اور جیب سے 500 نکالے اور انہیں دے دی۔ دعائیں دیتی ہوئی خوشی خوشی وہ خاتون چلی گئی۔ ایسا کاروبار چمکے گا یا ڈوبے گا؟ ایسا کاروبار ترقی کرے گا یا ایسا کاروبار تباہ و برباد ہوگا؟ ایسا کاروبار بہت چمکے گا، ایسا کاروبار ڈوبنے والا نہیں ہے، ایسا کاروبار بہت آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر، حضرت امام ابو حنیفہ کی سیرت طیبہ پر، یہ وہ سیرت ہے کہ انبیاء کرام کی سیرت ہے، یہ انہی کی سیرت پہ چلتے تھے، انہی کی طرز زندگی اپنائی تھی، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔